سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی. اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے. تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشن نہ شروع ہو جائیں. لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں. 9 سال اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی. اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی. تب ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے. پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر. اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا، 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں. اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے. اسپیشل کمبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے. اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی. پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی. 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی. تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے. وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی وارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے، پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیے. باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا. اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے. جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت. تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے. آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے. یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہے کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. وہ لوگ جو ہم سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے. میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے. سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے. الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا. ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا. ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا. میں نے وہ کال آف کر دی. جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو. پھر 26 نومبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈی پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام
फिर जब मैंने देखा कि जितनी तादाद लोगों की थी, अगर वो इस्लामाबाद चलते तो वहाँ फिर क्लैशेस होने थे, इंतशार होना था, और फिर हमें खौफ था कि क्लैशेस होने थे और उसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैला। वो फिर कॉल ऑफ कर दी और फैसला किया अपनी गवर्नमेंट्स गिराने का। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, जो ये कर रहे हैं मुल्क गिर, हम स्ट्राइक्स, पहिया जाम, डेमोन्स्ट्रेशन, ये रास्ता है। ये भी वैसे जमहूरियत का रास्ता है, लेकिन मायशत का इतना बुरा हाल है कि अगर हम इस रास्ते पे निकल गए तो मजीद और नीचे जाएगा। इसलिए मैं आज अपने सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूँ कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। सारी मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। तो सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है, और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा कि देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। पाकिस्तान है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने